جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ ایک بہت ہی افسوسناک خبر کے اوپر ہے۔ ہمارے صحافی، ہمارے کلیگ، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ارشد شریف اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور پاکستان کا ایک بڑا نام تھے، سینئر صحافی تھے، مختلف پوزیشنز پہ کام کرتے رہے، اخباروں میں کام کرتے رہے، اور ایک یعنی ان کی جو نظریات تھے، ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو صحافتی وہ تھی، اس کے اوپر آپ ضرور کوئی نقطہ اٹھا سکتے ہیں، ان پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں تھی کہ ایک کہنہ مشق صحافی تھے، کام کرتے رہے اور بڑی محنت کے ساتھ اپنی جگہ انہوں نے بنائی اور ان کو کام کرنا آتا تھا۔ ارشد جو ہے وہ نیروبی گئے، وہاں پہ کینیا، اور کینیا میں ان کا قتل ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہت سارے اس کے اندر سوالات جڑے ہوئے ہیں جس کے جوابات چاہیے۔ گو کے وہاں پہ جو پولیس ہے اس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ارشد شریف جو ہیں ان کو ہم نے انکاؤنٹر کیا ہے، اور مبینہ طور پر ایک بچے کے اغوا کی بات تھی اور اس کی وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے، اور یہ ایک مبینہ طور پر یہ گاڑی جو تھی اس کے یہ ایک سٹولن کار تھی، یہ چوری کی گاڑی تھی، اور اس کو رکنے کے لیے کہا گیا، وہاں پہ کچھ رکاوٹیں تھیں مگر وہ نہیں رکے اور پھر فائر کھول دیا، 9 گولیاں ماری۔ اور دلچسپ بات ہے، حیرت انگیز بات ہے کہ حیرت انگیز ضرور کہنا چاہیے اس کے اندر کہ جو ڈرائیور ہے اس کو کوئی خاص جو ہے وہ زخمی نہیں ہوئے، لیکن ارشد شریف جو ہیں وہ مارے گئے، اور ان کے سر پہ گولی لگی، اور وہ گولی جو ہے وہ کراس کرتی ہوئی ایک طرف سے گھسی اور دوسری طرف سے وہ کراس کرتی ہوئی نکل گئی، جو کہ یعنی کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے سوچنا کہ ارشد جو ہے وہ ایک بہت جو بھی ہے کل تک وہ زندہ تھا، اور اس کی وہ ایک زندہ انسان تھا، اس کو اس طرح کسی بھی انسان کو مار دینا، لیکن ارشد کو جس طرح سے کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے بہت سے سوالات جو ہے انہوں نے جنم لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ارشد جو تھے وہ ہمارے جو علم میں آیا ہے وہ دبئی میں تھے، یہاں سے اچانک گئے تھے، پشاور ایئرپورٹ سے گئے تھے، اور اس کے اوپر بہت باتیں بھی ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ ان کو یہاں سے پی ٹی آئی سرکار نے پشاور سے جو ہے وہ ان کو بھجوایا تھا، وہ دبئی چلے گئے، دبئی سے انگلینڈ چلے گئے، انگلینڈ سے وہ واپس ویزا ختم ہوا دبئی آ گئے، دبئی سے انہوں نے ان کا ویزا یا شاید یہاں بھی ختم ہو گیا تو وہ چلے گئے کینیا، کیونکہ آن لائن ویزا جو تھا وہ صرف کینیا کا ہی دستیاب تھا، اور وہ پہلی اس پہ چلے گئے، مگر وہاں پہ وہ بہت جو ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ ایک وہاں پہ سیٹلڈ تھے، اور وہ کافی عرصے سے وہاں پہ رہ رہے تھے، اور ان کے بہت سارا وہاں پہ سامان وغیرہ بھی تھا، اور وہ وہاں پہ باقاعدہ جو ہے ان کی سکونت تھی۔ تو ارشد شریف جو تھے وہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ارشد کی جو وائف ہیں جویریہ، بڑی اچھی صحافی اور ہماری دوست بھی ہے، بہت پرانا ہم ان کو جانتے ہیں، تو ظاہر ہے اس وقت بڑی دکھ کے عالم میں ان کی فیملیز جو ہیں، دونوں فیملیز بھی، ان کی والدہ خاص کر کے، جن کے لیے اس سے بڑا غم نہیں کہ ان کا بیٹا پہلے اس کا بھائی ارشد شریف کا ایک بھائی جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ پہ وہ ہلاک ہوئے تھے، جاں بحق ہوئے تھے، اور وہ فوج میں سرو کرتے تھے، حاضر سروس میجر تھے، اور ان کے والد کا انتقال ہوا جو کہ نیوی میں سرو کرتے رہے، اور وہ ان کے جنازے کے لیے آ رہے تھے کہ رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وہاں پہ شہید ہو گئے، اور اسی طرح سے ان کی والدہ کو آج اپنے دوسرے بیٹے کا جو غم ہے دیکھنا پڑا ہے۔ 50 سال کی عمر تھی ارشد کی، کوئی بہت زیادہ عمر نہیں تھی۔ ایک تو وہاں ان کا بتایا جاتا ہے کہ وہ خرم نامی ایک شخص جو کہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے بھائی، جو پولیس نے وہاں پہ لکھا ہے کہ بھائی ہیں یا ان کے کزن ہیں، جو بھی ہیں ان کے ساتھ وہ سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، وہ یہاں سے نیروبی کیوں گئے، کینیا کیوں گئے، جہاں پہ آلریڈی جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کی پولیس کے بارے میں جو ہے وہ دنیا بھر کی بدنام ترین پولیس جو ہے وہ اس وقت اگر دیکھا جائے افریقہ میں تو کینیا از ون آف دا کنٹریز جن کی پولیس بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر سوالات ہیں۔ تو یہ وہاں پہ کیوں گئے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پاکستان سے کیوں گئے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ پھر جو وہاں کے ایک جرنلسٹ ہیں ایلوئڈ کبی، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ پولیس سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے دیا ہے پولیس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر، کیونکہ پولیس نے تسلیم کر لیا ہے کہ ارشد شریف کی جو کلنگ ہوئی ہے اس کے اندر وہ انوالو تھے، انہوں نے مارا ہے، یعنی کہ اس میں تو انہوں نے کوئی دیر ہی نہیں لگائی اس بات کو ماننے میں کہ ہم نے نہیں مارا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم سے ہو گیا ہے اور ہم نے مارا ہے، اور یہ حالات تھے کہ شاید گاڑی چوری کی تھی، اور پھر یہ کہ روکا تھا اور وہ رکے نہیں تھے، رکاوٹیں عبور کر کے جا رہے تھے، ہم نے گولیاں چلا دی اور مار دیا۔ یہ یعنی کہ ان کے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر یہ جو ایلوئڈ کبی ہے، یہ کہتے ہیں کہ کبی
کہ پولیس اسٹیٹمنٹ آن the Arshad Sharif killing has too many gaps. First, if it was a case of a stolen vehicle, the number plates of the stolen car and the Arshad was are different. یعنی کہ جو اسٹولن کار کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ نمبر تھا اور وہ چوری ہوئی تھی تو اس کے اندر ارشد تھے، تو ارشد کی کار کا وہ نمبر نہیں تھا. دے ڈونٹ سے دا میک. بائی دا ٹائم آف دا انسیڈنٹ دا ابڈکٹڈ سن ہیڈ بین فاؤنڈ. یعنی کہ جو بچے کے اغوا کی بات تھی یا جو بچہ اغوا ہوا تھا وہ پکڑا، یعنی وہ بازیاب کروا لیا گیا. جس ٹائم پہ یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا اسی ٹائم پہ وہ بازیاب بھی ہو چکا ہوا تھا. تو یعنی کہ اس پہ انہوں نے سوال اٹھا دیے ہیں یہ جو جرنلسٹ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ڈرائیور واز ہز بردر خرم احمد. They now say the road was blocked with small stones and on a passing them there was a shooting by GSU officers. یعنی ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا اس کو GSU کہتے ہیں. Interestingly, no chase to recover the stolen vehicle is reported. We have a problem here. وہ کہتے ہیں ہمیں اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ GSU آفیسر یہ کہتے ہیں کہ جی اسمال سٹونز کے ساتھ ہم نے اس کو روکا تھا اور پھر وہ انہوں نے شوٹنگ بھی کر دی. یعنی روکا تھا، رکے نہیں تو شوٹنگ کر دی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو وہ چیز کر رہے تھے ریکور کرنے کے لیے گاڑی کو، اسٹولن کار کو، وہ جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ روڈ مطلب اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کہ وہیکل از رپورٹڈ وی ہیو اے پرابلم ہیئر، نو چیز ٹو ریکور دا اسٹولن کار. یعنی کہ کوئی گاڑی کی ریکوری کے لیے کوئی چیز نہیں ہو رہا تھا جس کو کہ وہ انہوں نے بہانہ بنایا. تو اس نے کچھ سوالات جو ہیں اس کے اوپر اٹھائے ہیں اور یہ صحافیوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوالات یہاں سے بھی اٹھتے ہیں. لیکن اب پولیس مختلف باتیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے اندر یہ سوال خاص کر کے تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ اس کو بالکل الگ، ان کے لیڈرز بھی اس کو الگ اینگلنگ دے رہے ہیں کہ شاید یہ یہاں کی انوالومنٹ ہے، ادارے انوالومنٹ، پاکستان کے ادارے انوالو ہیں، وہ بلیم بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ان کے. سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ وہاں کی پولیس کے ساتھ ملی بھگت کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس کے اوپر ضرور تحقیقات ہونی چاہیے. اور پولیس جب خود تسلیم کر رہی ہے تو کیا اس کو صرف دیکھ لینا چاہیے کہ یہ غلطی سے پولیس نے کیا ہے یا واقعی پولیس جو ہے اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے؟ اس غلطی کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس کو ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور یہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی تھریٹس تھیں جن کی وجہ سے ارشد جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے گئے، وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کے گئے. تو یہ بڑے سیریس کویسچنز ہیں اور ان کے جوابات ملنے چاہیے. اور پاکستان کی حکومت کو اپنا ہر طریقہ استعمال کرنا چاہیے. گو کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی ان کے صدر سے بات کی ہے، فارن آفس نے بھی بات کی ہے، دیگر لوگوں نے بھی بات کی ہے، پاکستان کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے، تعزیتیں بھی آ رہی ہیں، ISPR کی بھی آ رہی ہے، باقی سب لوگوں کی بھی آ رہی ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ ایک مہمہ ضرور رہے گا کہ یہ سب جو واقعہ وہاں پہ ہوا اس کی جو وہ کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے سامنے آئے یا یہ معاملہ یہ سامنے آیا. اور اتنا بروٹل قتل جو ہے، جو اتنا تکلیف دہ قتل جو ہے یہ ہوا ہے، تو یہ کیوں یہ نوبت آئی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تحقیقات سامنے لانی چاہیے. پاکستان عمران خان صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کے بارے میں کہا ہے. اب ظاہر ہے کہ چونکہ دوسرا ملک ہے، دوسری ملک کی پولیس ہے، ان کا ریاستی ادارہ ہے، تو پاکستان کی جو فارن آفس ہے ان کو انوالو ہونا پڑے گا اور ضرور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا جو واقعہ ہے یہ کیسے ہو گیا پاکستان کے ایک بڑے صحافی کا، اور وہ بھی کینیا کے اندر. تو اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، اس کی فائنڈنگ سامنے آنی چاہیے. اور اگر کوآپریٹ نہیں کیا جاتا کینیا کی طرف سے تو UN کو ضرور انوالو کرنا چاہیے. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ایک ایسا اندھا قتل تو نہیں ہونا چاہیے، کوئی اتنا ارزاں خون تو نہیں ہوتا پاکستانیوں کا یا صحافیوں کا کہ آپ اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہ کریں اور ان کو جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے نہ آئیں. تو ظاہر ہے اب یہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو لمبی کہانی ہے. اب اس کے اوپر کون کرے گا، اس کی پولیس کو کیسے کوئی چیلنج کرے گا، یہ ایک الگ کہانی ہے. مگر یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اگین ارشد کا چلے جانا پاکستان کی صحافت کے لیے بھی بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، نقصان ہے. ان کی جو بھی سوچ ہو جیسی بھی ہو، لیکن ایک انسان کا چلے جانا اس سے کہیں بڑھ کے جو ہے وہ تکلیف دہ ہے. تو بہت ان کی فیملی کے ساتھ ہماری تعزیت بھی ہے اور
اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور جلد از جلد جو ہے انصاف ملے اس عرش شریف کو، اور ان کے جو قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں، بے نقاب ہوں، یہ اگر کوئی سازش اس کے پیچھے ہے وہ بھی بے نقاب ہو، ہماری یہی دعا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے اللہ نے کے بعد۔